بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پلیٹ فارم سے آپ کے حضور یہ بات مسلسل پیش کی جا رہی ہے، آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ریاست اور حکومت کے ساتھ، موجودہ حکومت کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے میں ہرگز سنجیدہ نہیں، کیونکہ اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور وہ ایجنڈا پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ اس کی تازہ مثال اس کی جو سامنے آئی ہے وہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ محمود خان اچکزئی صاحب، ہم سے مراد یہ ہے کہ عام طور پر یہ تاثر لیا جا رہا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی کے بعد معاملات جو ہیں وہ ذرا بات چیت کی طرف بڑھیں گے، اور جو مینڈیٹ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہے اس پر عمل ہوگا، اور وہ مینڈیٹ بات چیت کرنے کا ہے یا پھر تحریک چلانے کا ہے۔ دونوں صورتوں میں کامن سینس یہ کہتی ہے کہ پہلے وہ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے، اگر بات چیت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر وہ تحریک چلانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، جن کو اپوائنٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے نئی شرائط سامنے رکھ دی ہیں، یعنی مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ وہ ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس، جنہوں نے اس کے اوپر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ کل وہ جو سید خورشید شاہ کے پاس گئے تھے، میل ملاقات، ہیلو ہائے، کرٹسی کال، لیکن باتیں اسی طرح ہی شروع ہوتی ہیں۔ برف پگھلنا جب شروع ہوتی ہے تو اسی طرح کسی جگہ سے جو ہے وہ سٹارٹ اپ ہوتا ہے۔ تو یہ سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے ملاقات ہوتی ہے، یا پھر ملاقات جو بھی ہو اس سے بات چیت کا راستہ نکلتا ہے۔ تو وہ اپنا کام انہوں نے ایک طرح سے شروع کیا ہے، اور دوسری طرف جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جس نے بات کرنی ہے وہ ہم سے آ کے بات کرے، اور یہ بات چیت ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ بس تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ کھائیں پئیں بسکٹ کھائیں، چائے پئیں، اور لوگوں کو لگے کہ بات چیت ہو رہی ہے لیکن اندر کھاتے جو ہے وہ کوئی اور کام ہو رہا ہے، تو بات چیت نہیں ہو سکتی۔ سادہ الفاظ میں انہوں نے یہ، میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں ان کی بات کا، ان کی گفتگو کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ دو خبریں ہیں، ایک آج نیوز کی خبر ہے، ایک جیو نیوز کی خبر ہے۔ دونوں خبروں میں جو مماثلت ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے جیو نیوز سے جو گفتگو کی، اس میں انہوں نے ایک بار پھر نئی مذاکرات کے لیے شرائط رکھ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ انتخابات کو شفاف بنانے، عوامی مینڈیٹ کی واپسی اور آزاد عدلیہ پر بات کی جائے، کسی آسائش کے لیے اور چور دروازے کے لیے بات نہیں کریں گے۔ عمران خان کو سائٹ پر نہیں رکھا جا سکتا، وہ چاہتے ہیں ساتھ بیٹھ جائیں، یعنی حکومت چاہتی ہے کہ ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں، بسکٹ کھائیں تاکہ لگے کہ سب اچھا ہے۔ جھوٹ کو چھپانے کے لیے تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن سے ملاقات کر رہے ہیں، پہلے بھی حکومت کے ساتھ بیٹھے تھے، بسکٹ کھائے، چائے پی اور کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ جو پہلے دو واقعات اس طرح کے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود جو مذاکرات تھے ان کو سبوتاژ کیا تھا۔ آخری جو وہ تھے نا، جس کی گواہی دیتے ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب، کہ ہم صرف ڈیٹ کو، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ نوٹیفیکیشن اپریل کے بعد، اور ہم کہہ رہے تھے کہ اپریل کے بعد، یعنی یہ جو جون کے بعد۔ عمران خان صاحب اپریل سے پہلے کہہ رہے تھے کہ انتخابات کا اعلان کیا جائے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ جون کے بعد، کیونکہ بجٹ منظور کروانا ہے۔ ظاہر ہے کہ ملک نے تو چلنا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اپنی ذات چونکہ بہت عزیز ہے، ملک کا تو وہ کچھ نہیں سوچتے، ملک جاتا ہے تیل لینے جائے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس بات کے اوپر جو تھی وہ مذاکرات ختم کر دیے، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ان کا اعلان کیا تھا کہ نہیں جی مذاکرات نہیں ہو سکتے، ختم ہوگی بات۔ تو لیکن یہ الزام جو ہے وہ حکومت پہ لگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، یہ بھی اس بات ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے یہ گفتگو کی تھی کہ عمران خان ڈائلاگ کے حق میں نہیں ہیں، اور جب وہ پی ٹی آئی والے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے، ہمارے جو بانی ہیں وہ تیار نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تک تو یہ فیڈ بیک پہنچتا ہے۔ حالانکہ کل بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ والی خبر شیئر کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر مسلم لیگیوں نے مذاکرات پر آمادہ کیا تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب، اور وہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مذاکرات نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ پاکستان کے اندر
افراتفری چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر طالبان کا ایک طرح سے کہیں کہ زور چاہتے ہیں، اور وہ طالبان کے زور کے اوپر حکومت کو، ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ مذاکرات جائیں بھاڑ میں اقتدار میں ہوں، پہلے نمبر پر جیل سے باہر نکلوں، اور دوسرے نمبر کے اوپر مجھے سیدھا جیل سے نکال کے وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بٹھایا جائے۔ تو یہ ان کی گفتگو ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آج نیوز رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سیدھا الزام عائد کیا آج نیوز کے مطابق کہ ان کے خلاف ناحق مقدمات قائم کرنے اور اپیلوں کو سالوں تک نہ سننے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی، یعنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو متعدد دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا ہے، تو پائن دہشت گردی نہ کر دینا۔ سوال تو یہ ہے، کسی نے گڑ دیا تھا آپ کو کہ آپ دہشت گردی کریں، جا کے 9 مئی جیسے آپ جرائم کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں سامنا ہے ان دہشت گردی کے مقدمات کا، جس کے باعث سیاسی سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے سارے مقدمات 9 مئی کو بھول جایا جائے اور سب کو کھلی چھٹی دے دی جائے، اور ان کی جو لیڈرشپ خیبر پختونخوا میں پناہ گزین ہے، مفرور ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ ساری پنجاب میں واپس آ جائے یا ملک میں دندناتی پھرے اور 9 مئی جیسے پھر واقعات کرتی پھرے۔ یہی مطلب ہے ان کا۔ 9 مئی سے پہلے تو ان کے اوپر کوئی مقدمات نہیں تھے اس طرح کے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ اور کیوں کیا؟ فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ ہم جو ہیں وہ فوج کے تنصیبات کے اوپر حملہ کریں گے۔ فوج آگے سے پلان کے مطابق جو کور کمانڈر ہے لاہور کا، دوسرے تیسرے، جنہوں نے وہ ہری جھنڈی دکھائی ہوئی تھی فیض حمید صاحب کو، تو وہ رپورٹڈلی اور مبینہ طور کے اوپر، جس کو الیجڈلی بھی کہتے ہیں، کہ فیض حمید صاحب نے پوری فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی کہ فوجی جو ہے یا فوجی افسران وہ عوام کے اوپر گولی چلانے سے انکار کر دیں گے، اور جس کا دوسرا مطلب ہوگا کہ آصم منیر صاحب کی کمانڈ فارغ، اور نئی کمانڈ جو ہے سینئر ترین وہ کمانڈ سنبھال لے گا، اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یعنی کہ عمران خان صاحب انقلاب آ جائے گا ان کا۔ تو یہ ان کا پلان تھا۔ تو اس کے جواب میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا 9 مئی کا ان کا پلان۔ تو جواب میں ان کے خلاف غداری کے اور بغاوت کے اور دہشت گردی کے پرچے درج ہونے تھے، لیکن ابھی تک ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج نہیں ہوئے، دہشت گردی کے ہی ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ان کو صبر شکر نہیں ہو رہا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ انصاف کے موجودہ نظام میں اپیلوں پر بر وقت سماعت نہ ہونا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہی ہے، تاہم عملی طور پر ایسی ملاقاتیں بے معنی ثابت ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ پی ٹی آئی رہنما یعنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ پارٹی اس نظام کو ظلم پر مبنی سمجھتی ہے اور اس کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ کیڑی جدوجہد جاری رکھے گی؟ ٹینڈ چکانا؟ سوال تو یہ ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت پاکستان جو ہے تحریک انصاف، وہ جو بھی ان کی اس ٹائم جو کہتے ہیں نا جی ہم، کہ جو ان کو اشکل آئی ہوئی ہے، اخیر آئی ہوئی ہے، یہ طالبان کی بندوق کی نالی، یہ ان کی بندوق کی سنگینوں کی وجہ سے ان کو یہ اشکل آئی ہوئی ہے۔ یہ جو وہ پہاڑوں پر پڑ رہے ہیں، بھرم دکھا رہے ہیں، تو یہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے اور نہ یہ مذاکرات ہوں گے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میرا خیال ہے، باقی جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بہتر جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ہم اس کو نظام کو مبنی ظلم پر سمجھتے ہیں، اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پی ٹی آئی قانونی اور سیاسی دونوں محاذوں پر آواز بلند کرتی رہے گی۔ عوام بھی موجودہ نظام سے بیزار ہو چکے ہیں، جس کا اظہار مختلف شہروں میں سامنے آ رہا ہے۔ وہ کراچی کے وہ جو ہے نا جی، ان کے وہ جو پشتون ہیں تھوڑے سے، وہ جو سامنے آئے ہیں سہیل افریدی صاحب کے کے یعنی دورے کے اوپر، تو اس سے ان کو سیاسی بدہضمی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جناب یہ کھٹے کھٹے ڈکار لے رہے ہیں کہ ایسی نہیں مننا، چوڑے ہو کے پھر رہے ہیں۔ تو وہ آگے فرماتے ہیں کہ جی کراچی سمیت دیگر علاقوں میں بھی لوگ باہر نکلے، جو بڑھتی ہوئی عوامی بے چینی کی علامت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مقدمات اور اپیلوں کے نظام میں شفافیت اور نظام کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ مذاکرات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں پی ٹی آئی رہنما یعنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا
کہ انہیں فی الحال مذاکرات کا کوئی سنجیدہ ماحول نظر نہیں آ رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی نے اصولوں پر بات کرنی ہے تو شفاف انتخابات، عوامی مینڈیٹ کی واپسی اور آزاد عدلیہ جیسے نکات پر بات کرے۔ یعنی ان کے خیال میں کہ ان سے بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ کس دن برات لے کے آئیں گے اور ہم آپ کو آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ ڈولی میں بٹھا کے آپ کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ ہم آپ کو جو سو کال مینڈیٹ ہے ان کا، اور اس مینڈیٹ کی جو ان کا چوری ہوا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کتنی الیکشن پٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں۔ لاہور میں 11، پنجاب میں وہ بتا رہے تھے نا، اپنا جو اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے، الیکشن کمیشن کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، 61 تھی غالباً ان میں ٹوٹل۔ تو یہ ان کے حالات ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اگر کوئی کوشش کرتے بھی ہیں مذاکرات کی، بات چیت کی، تو اس کو سپائل کرنے کے لیے علیمہ بی بی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کافی ہیں، سمپل از دیٹ۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ عمران خان صاحب بقول اگر عمران خان ان کا لیڈر ہے تو انہوں نے تو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ آپ سیاہی کریں، سفیدی کریں، مجھے منظور ہے، اور وہ بڑھ کے مارتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کہ معاہدہ کریں، میں عمران خان صاحب سے سائن کروا کے لے کے آؤں گا، تو اگلے تو انہوں دی گارنٹی نہیں مننڈے۔ تو بہرحال یعنی یہ ان کے پیروں سے نیچے سے زمین کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کن کے کہنے کے اوپر باتیں اس طرح کی کرتے ہیں، سبتاز کرتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کے بارے میں بہت کھل کے باتیں کر چکے ہیں، الزام لگا چکے ہیں۔ باقی جی پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ فوج پاکستان عدلیہ کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنے دوں گا۔ تو میں ایک بڑی تلخ حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی پاکستان کی فوج کے خلاف بیان بازی ضرور کرتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی جماعتوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ذرا لیمٹس کے اندر رہ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدھ دفعہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے اپوزیشن کے دور میں جو ہے وہ ذرا کریز سے باہر جا کے کھیلنے کی کوشش کی تھی، جن کے ویڈیو کلپس ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر پڑے ہیں اور لوگ وہ نکال کے وہ سنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا معاملہ ہے کہ وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا مزاج کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، وہ ٹارگٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہی کر رہے ہوتے ہیں اور بجا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات جو ہیں وہ پچھلے 75 سال سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار پاکستان کی سیاست میں، پاور پالیٹکس میں ہے، وہ ہے کہ وہ سب پر بھاری ہے۔ 4 دفعہ مارشل لا لگا اس ملک میں، تو اس کردار کو بدلنے کے لیے پہلے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بدلنا ہوگا، لیکن وہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل افتخار بابر صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوج جو ہے وہ سیاست میں وہ اے پولیٹیکل ہے، وہ کوئی سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ اور پھر باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے بطور ادارہ یہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب سیاست میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو ہے وہ افریت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، باجوہ صاحب اور ان کے سے پچھلے جتنے تھے، انہوں نے جو کھڑا کیا تھا وہ اب کہتے ہیں کہ ان کنٹرولیبل ہو گیا ہوا تھا۔ تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کہا کہ جناب یہ تحفہ آپ کا لایا ہوا ہے سرکار، اس کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے۔ اگر آپ کو یاد ہو گجرانوالہ کا جو جلسہ تھا اس میں یہی بات کی تھی کہ جو خرابیاں اس تجربے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو لانے کی وجہ سے ہوئی ہیں، جب آنے والی حکومت، اگلی پارٹی ان خرابیوں کو ٹھیک کر رہی ہوگی تو اس حکومت کے اوپر الزام لگے گا کہ جی کہ آپ تو نالائق ہیں، آپ سے تو کام ہی نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ آپ کی لائی ہوئی سوغات ہے، اس کو آپ ہی نے سیٹ کرنا ہے۔ تو یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے مطالبے کے اوپر اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی رول ہے وہ ہے، آپ کے سامنے ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب دوسرے الفاظ میں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو کھینچ کے
زبردستی پاکستان کی سیاست میں لے کے آئے ہیں. تو پختو بھائی جان یہی کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں اسپیکر صاحب, ان کو پتہ نہیں یہ بات کیوں مطلب محسوس ہوئی کرنے کی. میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں اور عوام کی خدمت کریں, احتجاج پرامن ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اپوزیشن لیڈر ٹھیک بات کرتے رہیں گے تو انہیں فلور ملتا رہے گا. اصل میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, وہ ذرا تھوڑا سا کریز سے باہر جا کے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں یہ والے سوال ہوئے تھے ان سے. تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں فوج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنے دوں گا, میری ذمہ داری ہے کہ کسی کو پاکستان مخالف بات نہ کرنے دوں. اچھا, ان کی جو ہے نا وہ کل بھی پرسوں میں نے, میرا خیال ہے کہ وہ پوڈ کاسٹ تھا, اس میں مزمل سہروردی صاحب کا, اس میں بھی یہی بات کر رہے تھے عطا تارڑ صاحب کے, یار یہ ان کے تو درد اٹھتے ہیں کابل کے, تو یہ پاکستان سے زیادہ کابل کی وفاداری ان کے ہاں چھلکتی ہے. تو وہی اسی پیرائے میں اسپیکر صاحب بھی یہ والی بات کر رہے ہیں.